السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہماری ویور رضوان کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دکھ اور تکلیف آخر ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دکھ دیتا ہے؟ یہ تکلیفیں ہمیں کیوں ملتی ہیں؟ آخر اس سب میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تم جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے جان لو کہ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ تمہیں کانٹا چبھے برا مت جانو، شکوہ مت کرو، کیونکہ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ اور جب زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں نا، تو بہت بار ایسا لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں نا، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو اللہ کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ وہ جو اللہ کی ذات ہے نا، وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، جب آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو سمجھ جائیں یہ اشارہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ دل کا ٹوٹنا، یہ دکھ تکلیف، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے، اس کا حوصلہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے نا، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تم میں اپنی محبت کا احساس جگانا چاہتا ہے نا، تو تمہیں اسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے جسے تم اللہ کو چھوڑ کر اپنائے ہوئے ہو۔ اور جانتے ہو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں، اور پھر جب اللہ نوازنے پر آتا ہے نا اس دکھ تکلیف کے بعد، تو مانگنے والے کی
اوقات نہیں اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ وہ اللہ پاک ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف دعا کیجیے، کوشش کیجیے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ آپ بس اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اس لیے تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر، متقی پرہیزگاروں کے راستے پر چلتے جاؤ۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ یہی تو اس کی حکمتیں ہیں، یہی تو اس کی مصلحتیں ہیں۔ اس لیے جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے نا تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ وقتی طور پر بھلے اس کی مصلحتیں نہ سمجھ آئیں، مگر حالات کے ساتھ ساری حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔